السلام علیکم. اپنے چینل دستک ود افتخار مرزا کے ساتھ آٹوا کینیڈا سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے سے بسپیز کریں. شہید ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل پر ریفرنس آج عدالت کے اندر زیر سماعت ہوگا اور 9 مئی کے ملزمان بالآخر ایک ایک کر کے پردہ سکرین پر نمودار ہو رہے ہیں اور سنی اتحاد کونسل کی بالآخر چاندی اور عارف الوی بھی بول پڑے اور فاشزم کی ایک نئی لہر ملک کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے تیار. اور نون لیگ 3 نشستوں سے محروم اور پاکستان پیپل پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ڈیڈ لاک کی اصل وجہ کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان کا ایک بہت بڑا اعلان. ان تمام پوائنٹس کو میں ڈسکس کروں گا آج کے اس ویلاگ میں. تو سب سے پہلے میں ذکر کرتا ہوں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ریفرنس کا. تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا اور ان کے قتل کا جو پریسیڈنس ہے وہ جو کورٹ کرتے ہیں وہ بھی عدالت اس کو الاؤ نہیں کرتی اور اس سزا کو عدالت بھی سزا نہیں مانتی. اس لیے کسی بھی کیس کے اندر اس کا حوالہ نہیں دیا جاتا. تو آصف علی زرداری صاحب نے اپنے دورہ صدارت کے اندر غالباً 2011 کے یا 10 یا 11 کے اندر عدالت کو ریفرنس بھیجا تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کے اوپر جو ہے نا آپ سماعت کریں اور اس کیس کے ان پہلوؤں پر غور کریں جو کہ پوشیدہ رہے اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دلائیں. پاکستان کے آئین کے خالق اور ایٹمی ٹیکنالوجی کے خالق کو انصاف دلائیں. تو وہ خیر ریفرنس جو ہے نا وہ یہ فائلوں کے اندر دبا رہا اور بالآخر وہ الیکشن سے پہلے عدالت نے ٹیک اپ کیا. پھر الیکشن کی وجہ سے اس کو پھر جو ہے نا وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا. اور آج تو دیکھتے ہیں کہ عدالت اس کیس کو کس سمت کی طرف لے کر جاتی ہے. یہ پاکستان کی تاریخ درست کرنے کے لیے اس کیس کے اوپر غیر جانبدارانہ فیصلہ بہت ضروری ہے اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کو سزا دینے والے ججز بھی وہ ان کا بھی ضمیر جاگ اٹھا. وہ بھی یہ کہہ کر اس دنیا سے رخصت ہوئے کہ ہمارے اوپر پریشر تھا, ہم نے پریشر کے اوپر یہ فیصلہ کیا. تو پاکستان کی آج کی جو نئی نسل ہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اس طریقے سے نہیں جانتی جو کہ نسل تھی ہماری 1977 والی جو کہ اس وقت ہوش مند تھی یا اس سے میچور بندے. تو وہ جانتے ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو کیا دیا اور اس کے ثمرات آج بھی ہم لپیٹ رہے ہیں. اور جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کی تعلیمات کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے تو یقینی طور پر پاکستان کو چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو تعلیمات ہے اسی کو لے کر اسی لیگیسی کو لے کر پاکستان پیپل پارٹی ہر الیکشن کے اندر میدان میں اترتی ہے. اس الیکشن کے اندر بھی میدان کے اندر اتری مگر یہ کہ الیکشن کا رزلٹ خلاف توقع جو ہے نا وہ مختلف آیا اور اس وقت جو حکومت جو بننے جا رہی ہے مخلوط حکومت وہ پاکستان پیپل پارٹی کی اور نون لیگ کی اور نون لیگ اس کو لیڈ کرے گی. پاکستان پیپل پارٹی وزارتیں نہیں لینا چاہتی مگر یہ کہ وہ کیوں نہیں لینا چاہتی اس کی بھی ایک ہے پاکستان پیپل پارٹی کے پاس لاجک ہے کیونکہ مسلم لیگ نون کو وہ کمپلیٹلی فری ہینڈ دینا چاہتی ہے کہ وہ اپنی جو ہے نا وہ وزارتیں چلائے, حکومت چلائے, اپنی پالیسیاں بنائے. تو جہاں پر کیونکہ یہ ایک مذاکراتی ٹیم تشکیل دی گئی دونوں طرف سے تو جہاں پر ایک یہ ڈیڈ لاک ہے وہاں پر ایک انتہائی اہم جو ہے نا وہ ڈیڈ لاک ہے دونوں پارٹیوں کی معاشی پالیسیوں کے حوالے سے. تو پاکستان پیپل پارٹی جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے 8 نکاتی منشور کے اندر انہوں نے بیان کیا تھا کہ جناب وہ گراس روٹ لیول تک جو ہے نا وہ سبسڈی دے کر ان کی زندگی کو اپلفٹ کر کے ملک کی اکانومی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کی ملازمتیں بھی دینا چاہتے ہیں اور جو آلریڈی ملازم ہیں ان کو بھی تحفظ دینا چاہتے ہیں. جبکہ نون لیگ کی پالیسی یہ ہے کہ وہ سرمایہ داروں کو وہ دینا چاہتے ہیں سبسڈی اور ان کی زندگی کے اندر بہتری لانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ بند ہوئے کارخانے اس طرح کھلیں گے دوسرے طریقے سے نہیں کھلیں گے. تو اور دوسرا یہ نجکاری پی آئی اے کی پاکستان اسٹیل مل کی اور باقی دیگر اداروں کی وہ نجکاری کرنا چاہتے ہیں. پاکستان پیپل پارٹی اس نجکاری کے خلاف ہے اور یہ نجکاری اور ملازمتوں کا تحفظ یہ بیسیکلی یہی پاکستان پیپل پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ڈیڈ لاک ہے اور اسی کے اوپر جو ہے نا یہ کنورسیشن ہو رہی ہے ان کے درمیان.
اور ایک اور جو ہے نا یہ ریفرنس عدالت کے اندر کل گیا تھا الیکشن کے نتائج کو ملتوی کرنے کے لیے، ان کو کالعدم قرار دینے کے لیے، تو جو درخواست لے کر گئے تھے درخواست گزار جناب بریگیڈیئر علی خان، وہ عدالت کے اندر پیش نہیں ہوئے۔ عدالت نے اس کے اوپر سخت برہم ہوئی اور انہوں نے 2 دن کا التوا کیا، 21 تک کی اس کو ارجنٹ کیا، اور ان کو پولیس کو حکم دیا کہ ان کو گرفتار کر کے چاہے لایا جائے، ان کو 21 کو یقینی طور پر یہ لایا جائے کہ انہوں نے کیا مذاق بنا رکھا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس ضمن میں بھی کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ تو آگے پھر میں آتا ہوں مولانا فضل الرحمان کے اعلان کی طرف۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم یہ سنجیدگی سے یہ غور کر رہے ہیں کہ ہم پارلیمانی پالیٹکس سے ہم دستبردار ہو جائیں، چونکہ مولانا کی بیس کیمپ تھا کے پی کے اس وقت جو ہے نا وہ طالبان کے تسلط کے ہے، اور طالبان جو ہے نا وہ ملیٹنٹ گروپ ہے پی ٹی آئی کا، اور ان کے ہوتے ہوئے کوئی بھی پولیٹیکل اپوننٹ جو ہے نا وہ دم نہیں مار سکتا، کیونکہ یقینی طور پر وہ یعنی کہ آخری قدم اٹھانے سے بھی وہ گریز نہیں کریں گے طالبان۔ اس لیے اسی خوف کی وجہ سے جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو جو ہے نا یہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیا گیا، کیونکہ لوگ دوسری طرف وہ اپنی جان کو یہ تحفظ کے لیے نہ تو وہ جو ہے نا وہ جانا چاہتے تھے جو الیکشن کنڈکٹ کر رہے تھے وہ، نہ ہی ووٹر۔ تو بہرحال یہ خطرہ تو ہے، اور طالبان کا کے پی کے اندر سفایا کرنا پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اب جو چاندی ہوئی ہے وہ چاندی جناب ہوئی ہے اس کی سنی اتحاد کونسل کی۔ تو سنی اتحاد کونسل جو کہ طالبان کی سخت مخالف تنظیم ہے، اور ان کو وہ دہشت گرد مانتی ہے، ان کو گستاخ صحابہ مانتی ہے، گستاخ رسول مانتی ہے ان کو، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ حامد رضا صاحب کے بھی جو ان کے اس وقت سربراہ، ان کے بیانات بھی اس کے اندر ہے، تقریر ہے ان کی۔ تو خیر یہ پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ جو ہے نا اپنی اراکین کو بولا، باضابطہ طور پر انہوں نے بلکہ درخواستیں وغیرہ بھی ایفیڈیوٹ دے کر الیکشن کمیشن کو 50 کے قریب جمع کروا دی، کے پی کے اندر بھی تقریباً 60 کے قریب، کہ ہم سنی اتحاد کونسل کو ہم جوائن کر رہے ہیں، جو آزاد اراکین تھے۔ اور ساتھ متحدہ مجلس عمل وہ بھی اسی پریس کانفرنس کے اندر تھی، تو اس کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا، جس طرح یہ پاکستان پیپل پارٹی اور نون لیگ آپس کے اندر کر رہی ہے، اسی طرح ان کے ساتھ بھی یہ اتحاد ہوگا متحدہ مجلس عمل کے ساتھ۔ تو اب عارف الوی صاحب بھی چونکہ اس وقت جو ہے نا یہ جو الیکشن کے رزلٹ آ رہے ہیں، پی ٹی آئی یہ کلیم کر رہی ہے، جو کہ ان کا یقینی طور پر فالس کلیم لگتا ہے، کیونکہ وہ 180 سیٹیں گھر میں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو عارف الوی صاحب نے ایک تقریب کے اندر خطاب کرتے ہوئے بولا کہ پڑھی لکھی قیادت کو جو ہے نا وہ سیاست سے دور کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ سیاست پڑھی لکھی قیادت دور ہوگی تو پھر کون آئے گا سنبھالے گا؟ ان کو پی ٹی آئی کا درد جو ہے نا ایک بار پھر ان کے جو ہے نا وہ ان کے سر کو جو ہے نا وہ چڑھ گیا ہے، اور وہ بول رہے ہیں۔ تو اب آ جاتے ہیں 9 مئی کے حوالے سے۔ تو 9 مئی کے جو ملزمان ہیں، پھر میں فاشزم کی لہر کی طرف بعد میں آتا ہوں۔ تو 9 مئی کے ملزمان ہیں وہ ان کو ایک ایک کر کے راہداری ضمانتیں مل رہی ہیں، اور اس وقت جو سہولت کاری کر رہی ہے وہ جناب پشاور ہائی کورٹ وہ کر رہی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کی سہولت کاری کرنے کی وجہ ایک تو وہاں پر جو جج بیٹھے ہوئے ہیں وہ عمران خان نیازی کے اپوائنٹڈ ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 وہاں پر کیونکہ یہ طالبان کا بھی یہ تھریٹ ہے، اور جو بھی مقصد انہوں نے حاصل کرنا ہوتا ہے، جس افیسر کے پاس بھی ان کی جو ہوتی ہے یا جس جج کے پاس بھی ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ طالبان ان کو اپروچ کر کے یقینی طور پر ان کا سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اور طالبان تو یقینی طور پر یہ ایک ملیٹنٹ یہ گروپ ہے، اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب تک کہ ان کا وہ مکمل طور پر ان کی کمر نہ توڑ دی جائے، تو وہاں پر جو ہے نا ہر ایک کو جو ہے نا وہ مل رہی ہے راہداری ضمانتیں۔ اس سے پہلے جناب عمران اسماعیل صاحب آئے، وہ آئے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، پھر جناب جو ہے علی مین گنڈا پور کو تو پہلے ہی مل چکی ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ فیصل جاوید جو کہ عمران خان نیازی کے مراد سعید اور فیصل جاوید یہ عمران خان نیازی کے قریب ہے، تو فیصل جاوید کو بھی راہداری ضمانت مل گئی۔ انہوں نے راہداری ضمانت لے کر انہوں نے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر درخواست بھی دائر کی ہے کہ مجھے عمران خان نیازی سے ملنے دیا جائے۔ پھر شہرام ترکئی سے اور عاطف خان ان کو بھی راہداری ضمانتیں مل گئی، یعنی کہ یہ ضمانتیں یہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے پشاور ہائی کورٹ، اور ان کو ضمانتیں جو ہے نا یہ تھوک کے حساب سے بلینکٹ ان کو ضمانتیں ان کو مل رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک ملک کے اندر جو ہے نا یہ ایک نئی چیز جو ہے نا انٹروڈیوس ہو رہی ہے۔ اب دوسری طرف پی ٹی آئی، چونکہ پی ٹی آئی کے آزاد اراکین زیادہ تعداد کے اندر زیادہ تر تو وہ کے پی کے اندر سے منتخب ہوئے ہیں، تو ان کا جو ہے نا یہ حوصلہ بڑا ہے، حوصلہ ایسا بڑا ہے کہ شہباز گل صاحب جو کہ
پاکستان سے فرار ہو گیا. آپ نے ان کا دیکھا ہوگا کہ کس طرح جو ویل چیئر پر بیٹھ کے آ کر بیٹھتے تھے، اب باہر جا کر وہ ببر شیر ہو کر پاکستان کے اندر جناب وہ انریسٹ پیدا کرنے کے لیے کوئی بھی موقع حاصل ہونے نہیں دیتے. انہوں نے آر پی او جو راولپنڈی سید خرم ان کے بارے میں بھی انہوں نے جو ہے نا وہ ایک ٹویٹ انہوں نے داغا ہے کہ جناب یہ چھٹی پر یہ پاکستان سے یہ فرار وہ کہہ رہے ہیں فرار ہو کر، حالانکہ وہ چھٹی پر جا رہے ہیں فیملی کے ساتھ. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جس ملک میں بھی جائیں جہاں پر بھی دیکھیں جو بھی بندہ اس کی نشاندہی کرے گا میں اس کو انعام دوں گا، تاکہ ان کا وہاں پر عرصہ حیات تنگ ہو اور وہاں پر ان کے خلاف کیس رجسٹر کیا جائے. ایک تو یہ ان کی یعنی کہ تصاویر بھی شیئر کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ جناب ایک ایس پی عمران ہے، اس کی جناب وہ ویڈیو اپنے ٹویٹر کے اوپر شیئر کر رہے ہیں اور ان کی یعنی کہ شناخت کروا رہے ہیں عمران کو. ان کی عمران یعنی کہ جو عمران ایس پی ہیں کہ وہ لوگوں میں جائیں تو لوگ ان کو چھوڑیں نا. پھر ایک جناب لاہور کی جو نا پولیس کے سربراہ ڈاکٹر انوش محمود صاحبہ، تو ان کی بھی تصاویر جو ہے نا وہ بھی زیر گردش ہیں کہ ان کو بھی دیکھا جائے گا ویڈیو تصاویر. تو اس طرح یہ پی ٹی آئی کے جو ان کے فالوورز ہیں عمران خان نیازی کے جو کلٹ فالوئنگ ہے، تو اس کو جناب جو ہے نا یہ پرووک کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر آپ نے عرصہ حیات تنگ کرنا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح 9 مئی سے پہلے انہوں نے ذہن سازی کی تھی اور 9 مئی کے بعد بھی تسلسل سے یہ کرتے رہے ہیں، تو اسی طرح یہ لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں اور ایک فاشزم کی نئی لہر کو یہ پروموٹ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی والے عوام کے اندر پاکستان کے معاشرے کو فاشزم کی طرف جو ہے نا یہ راغب کر رہے ہیں اپنے فالوورز کو. یقینی طور پر جب یہ اس طرح کا ایکٹ کریں گے تو دوسری طرح سے بھی رد عمل جو ہے نا یہ آنا ایک نیچرل سی چیز ہے. باقی نون لیگ 3 سیٹیں جو اسلام آباد کی ہیں وہ بھی ڈرامائی انداز میں وہ بھی ان کی اس وقت ان کا نتیجہ جو ہے نا وہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں وہ جناب وہی ہے گل حسن اورنگزیب صاحب جسٹس، جو کہ کزن ہیں جناب عمر ایوب خان صاحب کے، اور پھر ان کے صاحب ارباب طاہر صاحب ہیں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے حالانکہ یہ ان کی جوریسڈکشن نہیں تھی کیونکہ الیکشن ٹریبیونل کے پاس یہ چیزیں جاتی ہیں، مگر انہوں نے جو ہے نا وہ نتائج کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. طارق فضل چودھری، عقیل انجم خان اور خرم نواز، راجہ خرم نواز، تو کیونکہ یہ جیتے تھے نون لیگ کے پلیٹ فارم سے. راجہ خرم زمان نے آزاد جیت کر یہ جوائن کی تھی نون لیگ، تو فی الحال ان کا نتیجہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. تو بہرحال ریسٹور تو یہ ہو جائیں کہ کبھی امید ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر یہ کیا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ پھر ابھی تک واچ کرنے کے لیے. انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.